دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کیا عقیدت وابستہ؟ میں کہتا ہوں جی اگر سیدنا حسین علیہ السلام کا روزہ بھی ہوگا پاکستان کا دین وٹ آپ نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو قریبی رشتہ ہے وہ پاک بیویاں ہیں۔ لوگ جس بیوی کی وجہ سے انہیں مقام ملا اس بیوی کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ انہی میں سے یہ بی بی پاک دامنہ بھی ہے۔ مرد تو مرد ہیں، خواتین کے لیے بھی من عامل صالحا من ذکر او انثی۔ اکثر حقیقت صدیوں بعد صرف کہانی بن جاتی ہے اور اکثر کہانیاں عقیدوں کی پٹی باندھ کر حقیقت کا روپ لے لیتی ہیں۔ شاید یہی دنیا میں ہوتا آیا، لیکن کوشش کی جائے تو حقیقت اور فسانے کو الگ الگ کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ لاہور میں قائم بلکہ قائم نہیں موجود بی بی پاک دامن کے نام سے مشہور ان قبروں میں دفن خواتین کے لیے تحقیق کرنا شروع کی تو پوری ایمانداری سے خیال رکھا کہ عقیدے کی اینک اتار کر سچ یا کم از کم اب تک کا سچ سامنے لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جگہ کے لیے ریسرچ کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھا۔ ایک یہ کہ شیعہ سنی تمام مکاتب فکر کا نظریہ سامنے رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ ایسے تاریخ دانوں کا سہارا لیا جائے جو فقہ و مذہب سے الگ تحقیق کے ماہر ہوں، لیکن یہ الگ بات کہ خاموشی کی سرگوشیاں ہی سنائی دیتی رہیں۔ کیا واقعی ان قبروں میں رسول زادیاں دفن ہیں؟ کیا واقعی تاریخ کی بہادر ترین کردار حضرت علی کی بیٹی لاہور میں دفن ہے، جو حسن، حسین، عباس اور عباس کے مزید 3 بھائیوں کی بہن اور حضرت عقیل کے بہادر بیٹے مسلم کی زوجہ یعنی بیوی ہے؟ ہمارے ذہنوں میں آنے والا پہلا سوال یہ رہتا ہے کہ کہاں عرب اور کہاں یہ لاہور؟ اتنا فاصلہ؟ تو اس کانسیپٹ کو تو ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ فاصلہ معنی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ کیان میں پیدا ہوئے یوسف نے مصر میں حکومت کی ہے۔ آدم کے پیر کا نشان سری لنکا میں تو اسی پیر میں ٹھوکر عراقی صحرا میں لگی ہے۔ موسیٰ قوم کو چھوڑ کے کوہ طور پر بھی گئے، اور ابراہیم نے مکہ کی سرزمین میں چھوٹے سے اسماعیل کو چھوڑا اور فلسطین چلے گئے۔ مدینے میں پیدا ہوئے حسین عراق کے صحرا میں قتل ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ مکہ میں پرورش پانے والے علی آج بھی عراق میں ہی موجود، اور یہی نہیں، آپ خود دیکھیے کہ کتنے ہی ایسے مسلمان گھرانے، خاندان نبوت کے لاکھوں سادات گھرانے ہندوستان اور پاکستان میں پروان چڑھے ہیں، اور شاید آپ بھی سید یا صدیقی یا شیخ میں سے ایک ہوں گے۔ اور یہاں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، وہاں ترکمانستان کی سرحد کے پاس ایرانی شہر مشہد میں امام علی رضا، تہران میں عبداللہ شاہ غازی کے چند رشتہ دار، اور پہاڑوں پہ سوویت یونین کی ریاست کی شہزادی شہر بانو کیسے پہنچ گئی؟ یعنی فاصلے والا سوال ہی نہیں، بے تکی سی بات ہے۔ اب آتے ہیں بی بی پاک دامن اور ان 6 قبروں کی جانب۔ یہ آخر کس کی قبریں ہیں؟ اس سے پہلے بحث کی جائے، سب سے پہلے عام طور پہ مشہور خیال جان لیتے ہیں، جس کے مطابق یہ بی بی رقیہ ہیں جو حضرت علی کی بیٹی اور مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں، اور باقی قبریں جناب مسلم کی بہنوں اور ان کی بیٹیوں کی ہیں۔ اور اسی عام روایت کے مطابق ایک روایت یہ بھی عکس کر رہی ہے کہ رقیہ ان کی نندوں اور بیٹی یا بیٹیوں کے ساتھ ایک کنیز بھی شامل ہے۔ کچھ کتابوں میں ناموں پر بحث ہوئی تو وہ نام بھی یہ ہیں: نمبر 1 رقیہ بنت علی، نمبر 2 بی بی تاج، نمبر 3 بی بی حور، نمبر 4 بی بی شہباز، نمبر 5 بی بی نور، اور نمبر 6 بی بی گوہر۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت پر مہر تصدیق نہیں ہے، اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ قبریں ان 6 بیویوں کی نہیں تو پھر یہ بیویاں گئی کہاں؟ کیونکہ دنیا میں ان کی کہیں قبریں نہیں سوائے ایک دوسری روایت کے، جس کے مطابق رقیہ بنت علی شاید مصر میں کہیں دفن ہے۔ لیکن اگر اس روایت میں پھر یہ بحث کی جائے کہ اگر وہ مصر گئیں تو فاصلے کی بحث وہاں کے لیے کیوں نہیں اور صرف لاہور کے لیے ہی کیوں؟ اور اگر کہی گئی یہ باتیں مان لی جائیں تو جناب مسلم کی بیٹیوں کی قبریں وہاں کیوں نہیں؟ تاریخی سچ اور حقیقت آخر ہے کیا؟ اس کے لیے اب تلاش کرتے ہیں مشہور آزاد تاریخی محققین کو جو نہ شیعہ ہوں نہ ہی سنی ہوں۔ چونکہ لاہور برصغیر کا حصہ رہا تو یہاں ہندو پروفیسر اور مسلم شاعروں نے الگ الگ روپ ڈھارے، لیکن ان کے ادوار ایک رہے۔
सोने पे सुहागा ये कि अदब के ये दोनों सुतून इस अहम तरीन मौजू पर हमेशा ही खामोश दिखाई दिए, और जब भी इनसे सवाल हुआ तो मुंह से जवाब ना निकला, और अगर निकला तो ला के दिखाइए। ऐसा लगता है कि सिर्फ तकैये की बू ही आ रही हो, बल्कि ऐसा लगता है कि जमीन फट जाने वाली रिवायत में जो राज है वो मौजज़ा है, और वही मौजज़ा अब तक काम कर रहा है, और अक्लमंदों के लिए शायद ये एक बड़ी दलील हो। तो फिर अब इस मकाम की हकीकत के लिए आखिर क्या किया जाए? चले अब सहारा लेते हैं बड़े मुस्लिम मुहक्किक जनाब हफीजुल्लाह खान मंजर का। हफीजुल्लाह खान मंजर का, क्योंकि ये एक किताब जो पूरी ताकत की साथ लिखी गई और शायद पूरी ताकत की कोशिश से इंटरनेट पे वायरल करवाई गई इस अहम मौजू के लिए है, लेकिन इस किताब के कुछ मामलात आपके सामने। वो अपनी इस किताब में बीबी पाक दामन में दफन इन 6 बीवियों के बारे में लिखते हैं कि ये मज़ारात शायद शाही खानदान की खवातीन के हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो इस दौर के उस शाही खानदान की औरतों के मज़ारात साबित करने के लिए अपनी किताब में भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन खवातीन के नाम वही लिख दिए जो यहाँ इससे पहले बयान हुए, यानी रुकैया, नूर, शहबाज, गौहर, हूर और ताज। तो बहस इस बात की है कि एक नया पहलू ये आ रहा है कि आया हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से पहले ही उस वक्त के शाही खानदान क्या मुसलमानों की हुकूमत कायम कर चुके थे, या मुसलमानों से इतने मुतासिर हो गए थे कि अपनी माओ बहनों बेगमात के नाम हूर, शहबाज, गौहर, नूर या रुकैया रख दिए? क्योंकि हिंदुओं में तो ये नाम मुसलमानों की आमद के 1400 साल बाद यानी आज भी राइज नहीं। लीजिए, इस एक ही दलील के साथ अब इस किताब पे मजीद बहस की गुंजाइश खत्म हो गई, लेकिन फिर भी इल्म की कैद नहीं, तो यहाँ इनके मौक़िफ़ के लिए दिए गए हवालों का तस्करा भी पूरी ईमानदारी से करना फर्ज है। तो ये स्क्रीनशॉट्स और हफीजुल्लाह खान ने अपनी किताब में अल-कामिल तारीख, तारीख तबर्री और तारीख कल्दून जैसी बड़ी किताबों का सहारा लिया है, लेकिन मौजूदा किताब के इन हवालों में कहीं ये साबित नहीं कि ये बीबियां खानदान नबूवत में से नहीं थी, क्योंकि दर्ज हवालों में सिर्फ इमाम हुसैन की करबला आमद के मुख्तसर खुतबात दर्ज दिखाई दे रहे हैं, जो आधे सफ़े या इससे भी कम है, और इसके बाद ज़िम्मे अजीम का तस्करा, और फिर बस। तारीख कहाँ से कहाँ कैसे मस्क हुई, जितने आंसू बहा लीजिए कम है, लेकिन अहले सुन्नत के दीगर मुहक्किकीन के मुताबिक ये खानदान नबूवत की ही बीबियां हैं। अलबत्ता ये हजरत अली की बराह रास्त औलाद नहीं, बल्कि उनकी नस्ल में से कुछ बीबियां हैं जो कुछ सालों के बाद यहाँ लाहौर पहुंची और फिर किसी हादसे के बाद यहीं दफन हुई। अब आ जाए थोड़ी देर के लिए इस अकीदे की ऐनक को मैं भी पहन लेता हूँ, जिसके तहत आज भी हजारों लाखों अकीदतमंद इन बीबियों का दर्द सीनों में रखे और इनसे अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक हाजिर होने के लिए रुजू करते हैं। आज की तारीख में ज़िलहज की 8 तारीख या 9 तारीख को ले लीजिए, तो ये तारीखें हैं कूफे में कूफे के लोगों की बेवफाई के नतीजे में शहीद होने वाले मुस्लिम बिन अकील की शहादत की। तो इन तारीखों में इन बीबियों के मज़ार पे बेइंतहा रश इसलिए होता है क्योंकि ये तारीख कूफे में मारे गए मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की है। तो अब चूंकि वो पहली अकीदे के मुताबिक कि ये बीबियाँ हज़रत अली की औलादें हैं और हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की बीवी, उनकी बेटियाँ, उनकी बहनें हैं, तो फिर यहाँ इनकी ज़ौजा, बेटियाँ और बहनों की कब्रों पे आके पुरसा देना कोई हैरान कर देने वाली बात तो नहीं। और अगर अब इंटरनेट की दुनिया की विकीपीडिया की बात की जाए तो पहले ये बात और ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि विकीपीडिया कोई हुज्जत तमाम नहीं, क्योंकि कोई भी मुंह उठाए कुछ भी लिख सकता है और बदल भी सकता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि विकीपीडिया में जो सालों पहले तहरीर हुआ वो आज तक ना तो किसी ने बदला और ना ही बदल सका और कोई तरमीम नहीं हुई, और शायद इसलिए क्योंकि जिसने तारीखी हवालों से इस पर बहस करनी थी या करनी है, इसकी तारीख के हवाले आज तक कामिल ही नहीं। तो फिर विकीपीडिया पे नजर डाली जाए तो विकीपीडिया के मुताबिक बीबी पाक दामन लाहौर में वाक़ एक मज़ार को ही कहा जाता है जो रुकैया बिनते अली का है। जी हाँ, ये विकीपीडिया के मुताबिक है। इस मज़ार की खुसूसियत है कि यहाँ अहले बैत यानी कुनबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की 6 ख़वातीन के मज़ारात हैं। रुकैया बिनते अली जो कि चौथे खलीफा हैं, उनकी बेटी मौजूद है जो हज़रत अब्बास की सगी बहन है और हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ौजा हैं। दूसरी ख़वातीन के बारे में विकीपीडिया कहता है कि वो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बहनें और बेटियां हैं। कहा जाता है कि ख़वातीन सानह करबला के बाद यहाँ तशरीफ़ लाईं। और अब आ जाते हैं विकीपीडिया से बाहर और आखिर में बात इन बीबियों के साथ
دنیا سے چلنے والی ایک اور قبر کی، جس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر شاہی خاندان کی کوئی خواتین تھیں تو یہ دلیل ہے کہ قبریں ایک ساتھ ایک ہی مقام پہ اور اتنے عقیدت مند، وہ بھی ایک ہی مسلک یعنی تشیع کے، تو یہاں اکثر لوگوں کا ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ اگر یہ شاہی خاندان کی بیویاں تھیں تو کیا اس وقت ماں، بہنوں، بیٹیوں سب کو شاہی خاندان کے ان ورثہ نے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ دفن کر دیا تھا؟ یہاں تشیعوں کا ذکر اس لیے کیونکہ اس فقے میں جگہ جگہ سجدوں یا ہاتھ پر بیعت کرنے کا کانسیپٹ نہیں، لیکن بی بی پاک دامن کے زائرین میں 90% افراد کا تعلق تشیعوں سے بھی ہوتا ہے اور دیگر مسالک کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں۔ بات تھی یہ کہ بیویاں دنیا سے کیسے چلی گئیں اور کیوں۔ 1000 روایتوں اور 1000 رلا دینے والی کہانیوں میں سے صرف ایک اگر بیان کی جائے اور آخر میں اس اسٹوری کو ختم کیا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو کربلا میں مردوں کے قتل عام کے بعد ہوا وہی کچھ کئی سالوں کے بعد دہرانے کی کوشش یہاں راوی کنارے بھی ہوئی، اور اسی شبہ ظاہر ہونے پہ ایک روایت کے مطابق اس سے پہلے کہ عصمت رسالت پہ مزید آنچ آتی، کہا جاتا ہے کہ ان قبروں والی بیویوں نے ہاتھ اٹھا کے مر جانے کی اور زمین میں دھنس جانے کی، زمین پھٹ جانے کی دعا کی تھی، اور یہ دعا قبول ہوئی اور یہ 6 کی 6 قبریں ایک ساتھ بنی۔ ایک اور اہم بات یہ کہ مصر کیوں نہیں، لاہور ہی کیوں؟ تو آخر میں اس کی 3 بڑی دلیلیں یہ بھی ہیں کہ راوی کے اس پار اس وقت وہ حکومتیں اور ریاستیں بھی قائم تھیں جنہیں انہی ادوار میں مزید سادات بلکہ قافلوں پہ قافلے آنے کے بعد ان کی نسلیں پروان چڑھانے کا موقع بھی ملا، یا پھر انہوں نے کسی حد تک نرم گوشی کا سہارا لیا اور اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ دہلی کے تخت پہ بعد میں مسلمانوں کا راج بھی ہوا۔ تو فاصلہ اور حیرانگی سے بہتر یہی ہے کہ عقیدے کی اینک دوبارہ پہن کر معجزات اور کرامات پر ہی یقین کر لیا جائے، اور نہیں تو پھر تحقیق جاندار بھی ہو اور اس بات پر بھی ہو کہ تاریخ مسخ کیوں کی اور کس نے کی، اور جنہیں عقیدوں کی اینک سے اختلاف ہو انہیں اس دلیل کو بھی قائم کرنا چاہیے، یہ دلیل بھی دینی چاہیے کہ یہ تاریخ کے صفوں کو پلٹنا بھلا تلاش کا عقیدہ تو نہیں۔ مختصر یہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے لیے بنائی اسی چینل کی ایک ڈاکومنٹری کے لیے بھی حکومت سے اپیل کی تھی کہ اہل بیت نبی کی معتبر ہستیوں کے حرم کو سونے اور چاندی سے بنوائیں، نہ کہ عام مزار تک انہیں محدود کر دیں۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں یا نہیں، جبکہ تمام مسالک اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر یہ حضرت علی کی بیٹی نہیں بھی ہے تو بھی خاندان اہل بیت کے انتہائی قریب گھرانے ہیں۔ تو لاہور انتظامیہ کے لیے بھی اسی فکر کی دعوت ہے، کیونکہ آپ تاریخ بعد میں، پہلے تاریخ آپ کی محافظ ہے، اور جن کی تاریخ نہیں وہ تو مردہ ہیں، اور ایسے مردے جو مانگنے پر یقین نہیں رکھتے مگر عقیدت پہ دلیلیں مانگتے رہتے ہیں۔